بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چست و چالاک اور پھرتیلے صحابی تھے۔ اتنے تیز رفتار تھے کہ دوڑ کر سرپٹ بھاگتے گھوڑے سے آگے نکل جاتے تھے۔ تیر اندازی میں بھی بڑے ماہر تھے۔ ایک دفعہ عجیب حادثہ ہوا۔ مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ تھی جسے غابہ کہتے تھے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھیں۔ کافر ڈاکوؤں نے وہاں حملہ کیا، اونٹنیوں کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور اونٹنیاں لے کر اپنے ساتھ واپس چل دیے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کمان لیے ہوئے جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ کسی نے ان کو اس حادثہ کی اطلاع دی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور مدینہ کی طرف منہ کر کے زور سے اعلان کیا کہ ڈاکہ پڑ گیا ہے، مدد کے لیے جلدی آؤ۔ یہ اعلان کر کے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اکیلے ان کافروں کے پیچھے دوڑے۔ اس کی دوڑنے کی سپیڈ اتنی تھی کہ جلد ہی ان کے قریب پہنچ گئے اور ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشانہ بے خطا تھا۔ جس کافر کو لگتا وہ زخمی یا ہلاک ہو کر گر پڑتا۔ پہلے تو کافر یہ سمجھتے رہے کہ بہت سارے مسلمان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور تیر چلا رہے ہیں، اس لیے وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے رہے، مگر بعد میں اندازہ ہو گیا کہ یہ اکیلا لڑکا ہے جو ہمیں پریشان کیے ہوئے ہے۔ اس لیے کافروں نے کئی بار کوشش کی، پلٹ کر حملہ بھی کیا کہ ان کو پکڑ لے، مگر جو ہی کوئی کافر گھوڑا موڑ کر ان کی طرف آتا، یہ کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپ جاتے اور تیر مار کر دشمن کو زخمی کر دیتے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی دیر تک ان کا تعاقب کیا۔ کافر اتنے بدحواس ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لوٹی ہوئی اونٹنیاں بھی پیچھے چھوڑ گئے اور جان بچا کر تیزی سے بھاگنے لگے۔ اس لیے اپنا سامان سفر کو اور زائد ہتھیاروں کے بوجھ سے بھی آزاد ہو کر بھاگیں۔ چادریں اور نیزے انہوں نے راستے میں چھوڑ دیے اور بھاگتے چلے گئے۔ آگے چل کر ان کو کافروں کی ایک اور جماعت مدد کے لیے مل گئی۔ اب ان کی جان میں جان آ گئی اور سب نے مل کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرنے کی کوشش کی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور للکار کر کہا، میں ابن اکوع ہوں، قسم ہے اس ذات کی جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کو عزت دی ہے، تم میں سے کوئی مجھے نہیں پکڑ سکتا اور میں جس کو چاہوں پکڑ سکتا ہوں۔ وہ لوگ گھبرا کر رک گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو باتوں میں لگائے رکھا تاکہ مدینہ منورہ سے مسلمانوں کی مدد آ جائے۔ چنانچہ کچھ دیر بعد دور سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایک دستہ گھوڑوں پر سوار آتا دکھائی دیا۔ ان کے میدان میں پہنچتے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد کافروں کا سردار مارا گیا، باقی کافر بھاگ گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر ان کے پیچھے دوڑے، دیر تک ان کا تعاقب کرتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ بھاگنے والے کافر ایک تالاب کے پاس پانی پینے کے لیے رک گئے، مگر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا دیکھ کر خوف کے مارے برا حال ہوا اور پانی بھی نہ پیا۔ ان میں سے ایک آدمی ذرا پیچھے رہ گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑتے دوڑتے ایک پہاڑ کی کھائی میں اس کو جا لیا اور تیر چلاتے ہوئے نعرہ لگایا، میں ابن اکوع ہوں، آج ذلیل لوگوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ تیر اس کے کاندھے سے پار ہو گیا اور وہ تکلیف سے چلاتا ہوا بولا، ارے تو وہی صبح والا ابن اکوع ہے، ابھی تک ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کے 2 گھوڑے اپنے قبضے میں لے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ کافر جو اونٹنی، چادریں اور نیزے چھوڑ گئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان کو جمع کر لیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، 100 آدمی میرے ساتھ کر دیں تو میں دشمنوں کا مزید تعاقب کر کے ان کو ختم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کم عمر جانثار کی جرت اور ہمت پر بے حد خوشی ہوئی اور مسکرا دیے اور فرمایا، اب مزید تعاقب مناسب نہیں ہے، وہ لوگ اپنے قبائل میں پہنچ گئے ہیں۔ رات بھر آرام کے بعد صبح جب مدینہ منورہ کی طرف واپسی ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز عطا کیا کہ ان کو اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات بھلا اور کیا ہو سکتی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے، میں کسی شخص کی روح قبض کرتا ہوں، اہل خانہ چیخ اٹھتے ہیں تو میں روح لے کر گھر کے ایک طرف بیٹھ جاتا ہوں۔ اب یہ روح میرے قبضے میں ہوتی ہے، میں دل میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں چیخ رہے ہیں،
اللہ کی قسم ہم نے روح قبض کر کے کوئی ظلم تو نہیں کیا اور نہ ہی قبل از وقت نکالی ہے۔ جو وقت مقرر ہے اس سے جلدی نہیں کی۔ روح نکلنے میں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ لوگو تم اللہ کے امر پر خوش رہو گے تو تمہیں بہتر اجر ملے گا، اور اگر اس پر ناراض ہوں گے تو گناہگار ہو جاؤ گے، اور بروز قیامت تمہیں خالی بوجھ اٹھانا ہوگا۔ ہم تو تمہارے پاس بار بار آئیں گے، کہاں کہاں اظہار ناراضگی کرو گے؟ لہٰذا ابھی موقع ہے، چیخنے چلانے سے باز آ جاؤ۔ لوگو میں تو خیموں میں آتا ہوں، مٹی سے بنے مکانوں میں آتا ہوں، ہر نیک و بد کے پاس آتا ہوں، زمین میں بسنے والوں اور پہاڑوں پر بسیرا کرنے والوں کے پاس آتا ہوں، ہر روز ان کے چہروں پر نظر رکھتا ہوں۔ میری پہچان کا تو عالم یہ ہے کہ جتنا میں انہیں جانتا ہوں اتنا یہ خود اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ اللہ کی قسم اگر میں اپنی مرضی سے مچھر کی روح بھی نکالنا چاہوں تو مجھ میں یہ ہمت کہاں؟ مجھے تو حکم الہی ہوتا ہے تو پھر روح قبض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو کتنا مشغول ہے، مجھ سے مانگتا ہے تو میں عطا نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیرے حق میں کیا بہتر ہے۔ پھر جب تو مجھ سے مانگنے میں اصرار کرتا ہے تو میں تجھ پر رحم و کرم کی نظر فرماتا ہوں اور تیری مانگی ہوئی شے تجھے عطا فرما دیتا ہوں۔ پھر جب تم میری عطا کردہ شے پا کر میری نافرمانی کرنے لگتا ہے تو میں تجھے ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں۔ میں کس قدر تیری بہتری چاہتا ہوں اور تو میری کتنی نافرمانیاں کرتا ہے۔ قریب ہے کہ میں تجھ سے ایسا ناراض ہو جاؤں کہ اس کے بعد کبھی راضی نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے تو کب تک میری نافرمانی کرتا رہے گا؟ کیا میں نے تجھے اپنا رزق نہیں کھلایا؟ کیا میں نے تجھے اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں فرمایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں اپنی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتا ہوں اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ کیسا کرتا ہوں؟ کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ مصائب میں مجھے یاد کرتا ہے مگر خوشحالی میں بھول جاتا ہے؟ نفسانی خواہشات میں چشم بصیرت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ تو کب تک مستی کرے گا؟ اگر تو اپنے گناہ سے توبہ کرے گا تو میں تجھے اپنے امان دوں گا۔ ایسے گھر کو چھوڑ دے جس کی حقیقت اور امیدیں چھوٹی ہیں۔ تو نے میرے قریب کو گھٹیا شے کے عوض بیچ دیا، حالانکہ میرا کوئی شریک نہیں۔ تیرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے، جسے تو سنے گا اور دیکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے احادیث پر تمہاری حرص دیکھ کر یہی گمان تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا نہ پوچھے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری شفاعت اسے نصیب ہوگی جو خلوص سے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا۔ موت کے وقت عالم سکرات میں کلمہ طیبہ نصیب ہونا موت کی سختیوں کو دور کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسردہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، جو شخص اس سے موت کے وقت پڑھے تو اس سے موت کی تکلیف دور ہو جائے، چہرے کا رنگ چمکنے لگے گا اور آسانی دیکھے گا، مگر مجھے وہ کلمہ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک مجھے معلوم ہے۔ دونوں نے پوچھا، کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی کلمہ اس سے بڑا نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت طلحہ نے کہا، کیا یہی ہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا، واللہ یہی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر وعظ فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی حاضر ہوئے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گناہ گار ہوں اور گناہ بھی بہت رکھتا ہوں۔ آپ نے بیٹھنے کے لیے فرمایا۔ جب آپ وعظ سے فارغ ہوئے آپ نے صحابی کو یاد فرمایا اور وہ حاضر ہوئے اور اپنا حال عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا، کیا تیرے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، تیرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تیرے گناہ خدا کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ شخص اس کے جواب میں خاموش ہو گیا اور رونے لگا۔
آپ نے فرمایا کچھ کام نہ کر، یہ کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ، خدا تیرے سارے گناہ بخش دے گا اگرچہ کتنی ہی کیوں نہ ہوں۔ اور فرمائے جو کوئی رات دن میں یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 4000 گناہ معاف فرماتا ہے، اور فرماتا ہے جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے عرش کو جنبش ہوتی ہے، حکم ربانی ہوتا ہے اے عرش ساکن ہو جا، تو عرش عرض کرتا ہے اے اللہ کلمہ پڑھنے والی کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے بخش دیا۔ فرمایا اے لوگو سچے دل سے کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہارے جملہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عنایت فرمائے، اور میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔